منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل کرام، سادات مشائخ، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا الشفیع صلاة اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، رات کا اس کے علاوہ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اور جس چیز سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ہمارا جبہ، ہمارا ہمامہ، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کوئی ایک چیز اندر سے نکلتی ہے جو انقلاب لاتی ہے۔ جلسے جلوس اور یہ پروگراموں سے میں کافی اپنے آپ کو روکتا رہا، اور ابھی بھی اس لیے کہ نظام پورا ہم نے دیکھا ہے، ہمارے درمیان بد نظری زیادہ ہو جاتی ہے، اسٹیج پر بھی، جلسوں میں بھی بھیڑ بھاڑ، لوگ اس کو تان و تشنیع بھی کرتے ہیں، سنیوں کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، اور ہمیں لے کر کے بھی بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں، جلسوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم بچ رہے تھے، لیکن روزانہ لوگوں کی اتنی زیادہ مانگ کہ ہر جگہ پر لوگ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو جائے، پروگرام ہو جائے۔ بیٹھ کر کے پھر میں نے سوچا کہ آج جیسا تیسا ہی صحیح، اس انداز سے بھی مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، یہ شوکت اسلام کا اظہار تو ہوتا ہے، اور اس لیے بھی اب آنا ہم نے ضروری محسوس کر لیا کہ ہندوستان میں اب چھوٹے دجال پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اگر بھیڑ جمع کر پد یاترا کر کے لوگوں کو بھڑکائیں اور یوں کہیں کہ آپ کو دلی بلاسٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں بھڑکانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بم سے اڑانے والے لوگوں کا بھارت چاہیے یا رکشا کرنے والوں کا بھارت چاہیے۔ نشانہ مسلمانوں کی طرف ہے، وہ کوئی اور ہوں گے اڑانے والے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں، ہاں ہم بھی جواب میں کہتے ہیں، ہمیں بھارت کون سا چاہیے؟ گولی مارنے والے گورسے کا نہیں چاہیے، ہر دل میں محبت پیدا کرنے والے غریب نواز کا۔ امن کے پیغام ہر علاقے میں پھیلانے والے اس غریب نواز کو تمہیں پڑھائی نہیں ہے۔ آج لوگوں میں نفرت کا بازار گرم ہو چکا ہے، اور اس لیے بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈرو مت۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر دن ہمارے لیے سب خوشحالی کے نہیں ہوتے، آزمائش کے بھی وقت آتے ہیں۔ چاند میں بھی کہ اس دور سے گزرتی گئی ہے، اور ثابت قدمی کا یہ امتحان ہوتا ہے۔
آج پوری دنیا ہماری طرف جھپٹ پڑنے کی نظر سے دیکھ رہی ہے. ابھی جیسے کبیر صاحب کہہ رہے تھے نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا. کسی کے باپ کا ہے ہندوستان, کوئی نکالے کوئی بٹھائے, لیکن لوگوں میں ایک ڈر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, بھے پھیلایا جاتا ہے, اور مسلمان ڈرا سہما جی حضوری کرنے پر آ جائے. یاد رکھو میرے عزیزو, یہ طوفان تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے. اس طوفان میں جتنے خس و خاشاک اور کچرے ہیں سب اڑ جائیں گے, اور جو محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہیں وہ ان طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کھڑے رہیں گے. اس سے بڑے بھی امتحانات آ جائیں وہ ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ گئے, پھر اس پر ڈٹے رہ گئے, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ فرشتوں کو اتارے گا. وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے فرشتے ڈرو مت گھبراؤ مت, تھوڑے دنوں کی بات ہے, جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت بھی تمہارے انتظار ہے. یہ وہ دن آئے ہیں ہمارے. آج ہر جگہ پر کوئی چاقو چھری پر ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. ارے آج کل کے پیدا ہوئے کیڑے مکوڑے بھی آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں کو وہ دکھانے کے. حالات ہمارے بدلے ہوئے ہیں. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے جو حالات آج محسوس کیے اس کی وجہ یہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار. یہ تو حالات ہمارے اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے بچے آوارہ ہو گئے, ہمارے جوان راستہ بھٹک چکے. اس کے لیے ایک مشہور محاورہ, بلکہ کسی نے یہ شعر کے انداز میں کہا تھا, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا یہی ہے کہ گھر کی دیوار گر گئی تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیا. تمہارے اخلاق تھوڑے نیچے کیا آ گئے, ہر کسی قوم نے تم کو اپنے نشانے پر رکھ لیا. ہر کوئی ٹرائل مسلمانوں پر کرنے لگ گیا ہے. جس کو بھی آج لوگوں میں, ایک بات آپ کو میں بتاؤں, کہیں چھپا ہوا بھی کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا, اسے مشہور ہونا ہے تو مسلمانوں پر بھوک کر مشہور ہونا چاہتا ہے, اسلام پر بول کر کے وہ باہر آنا چاہتا ہے, ہیرو بننا چاہتا ہے. ہیرو بننے کی یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے, حیرت کی بات ہے تمہیں اس طرح کی سستی شہرت میں بھی ہم ہی یاد آتے ہیں, وہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزوں, یہ حالات ہمیشہ نہیں رہتے, ہمیشہ نہیں رہتے. مصیبتوں کے وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی, حضرت خباب ابن الارت, یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت خباب کو جان جن کی جا چکی ہے, حضرت خبیب ابن عدی جن کو کفار و مشرکین نے ختم کر دیا. یہ سارے حالات دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور پوچھنے لگے, یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ یہ سوال سنو توجہ سے. جب مصیبتیں زیادہ آئی تھی, ارے اس کا 5% بھی آج آپ نہیں دیکھ رہے, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, جو صحابہ پر گزری. موب لنچنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت, موب لنچنگ بھی ہوئی ہے, صرف مردوں کی نہیں. جب بات آتی ہے تو شعر میں استعارہ کے طور پر ہم کہتے تو شمع رسالت ہے. یہ کہتے یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ پروانے. اور حضور کو شمع ہم کہتے ہیں. شمع اور پروانے کو کبھی دیکھا بھی ہے یا صرف اور صرف سنا ہے؟ تھوڑی دیر اگر آپ توجہ کریں تو ایک موسم بھی آتا ہے, ویسے بھی لائٹ جہاں پر بھی آپ جلائیں, دیکھو کیڑے مکوڑے جو آ جاتے ہیں ارد گرد گھومتے, چراغ روشن کرو وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے پتنگے آ جائیں گے, کیڑے آ جائیں گے, وہی پروانے ہیں.
اور یہ شمع کے ارد گرد آتے کیوں ہیں؟ تھوڑی دیر اس کی روشنی لیتے، گھوم پھر کر کے وہاں پر مر جاتے، جان دے دیتے۔ کتنے کیڑے مر جاتے ہیں ایک شمع کے پاس، روشنی کے پاس۔ تو آپ کبھی ان پتنگوں کو پوچھو، اپنے بھائیوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھ لو، پھر جاتے کیوں ہو؟ چراغ روشن ہے، اس کے ارد گرد آتے کیوں ہو؟ پروانہ جواب دے، سنی آج بھی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مرنے کے لیے ہی، اسی لیے تو ہم اپنے بزرگوں سے جو منقول ہمیں عقیدے اور ادب آئے ہیں، ہم گنگنا کر کے یوں کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ہماری اپنی زندگی ہوتی تو فکر کرتے، ہماری اپنی جان ہوتی تو ہم فکر کرتے۔ ارے آدمی اس چیز کی حفاظت کی فکر کرتا ہے جو اس کی خود کی ہو۔ کپڑا میرا ہے تو میں بچاؤں، سامان میرا ہے تو میں بچاؤں، جان میری کبھی مت کہنا میری جان ہے میں فکر کروں گا، میں حفاظت کروں گا، نہیں، بلکہ یوں کہنا یا رسول اللہ دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے۔ آپ توجہ کریں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ ارے وہ پرواہ کرے جسے مرنے کا ڈر ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی میں بتاؤں، آپ کو ڈر کس چیز کا بٹھایا جا رہا ہے؟ کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ بھاگتے کس چیز سے ہو؟ سب سے لاسٹ اس دنیا میں کچھ ہونے والا ہے تو موت ہے۔ سب سے آخری چیز کیا ہونے والی ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سزائیں جتنی بھی ہیں سب سے ہائیسٹ سزا موت ہے، اور موت اس کے لیے ڈراؤنا سپنا ہے جس کو جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، اور مومن کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں ہے، یہ تحفہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر دیدار مصطفیٰ، اس کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں ہے، اور سچا مومن تو انتظار میں گزارتا ہے۔ نہ جانے وہ شب کب آئے گی جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے پاس جاؤں۔ میرے عزیزوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں نے پرکھ کر کے دیکھا تھا تمہاری طبیعت کو، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ حقیقت ہے یہ، انگریزوں نے جو کہا تھا یہ بھوکے رہتے پیاسے رہتے، فاقہ کش کس کو کہتے ہیں؟ مہینوں سے ان کے گھر میں روٹی نہیں آتی، کپڑے کے محتاج ہے، گھر کی چھت نہیں ہے، لیکن موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو اسے نڈر بنا کر رکھی ہوئی؟ کون سی چیز ہے جو اسے بے خوف بنا کر رکھی ہے؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا، روح محمدی۔ ساری دنیا اسی کے چکر میں ہے کہ وہ روح محمدی جو ان کے پاس ہے اسے نکالتا۔ آخر حد تک میرے عزیزوں، دنیا جس چیز کی کوشش کرتی رہے گی وہ یہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ تمہارے روٹی کپڑا لتا جگہ مکان اس کے دشمن ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہاری جو دشمنی ہے، تمہارے سلسلے میں شیطان جس چیز سے پریشان ہے وہ کیا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرانا، یا وہ چور بلا کے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند کے پیچھے کچھ بھی نہیں، اور سارے سنتری سارے پہرےدار میرے پیچھے لگا دیتے ہو۔ کہا وہ بے ضرر ہے، وہ بے ضرر ہے، جملہ تھا، وہ نقصان دہ نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، تاکہ وہ اسرائیل میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سے پرابلم ہے۔ کہا کیوں؟ آپ سے پرابلم یہ ہے کہ وہ بولتے کچھ نہیں اور بولتے آپ سب سے زیادہ۔ تو کہا مین مسئلہ بولنے کا ہے، سمجھ میں یہ آیا بولنے کا ہے۔ تب پھر ہم نے آپ کو ایک بات ان کو یہ کہا، آپ کی سیکیورٹی، آپ کی امن و شانتی سب مبارک ہو، اگر بولنے پہ کمپرومائز کرنے ہی پر وہ ساری چھوٹ مل سکتی ہے تو 1000 بار مار دو، ہم کو ویسی چھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔
بزدل بن کر بے غیرت بن کر جینے کا مطلب کیا ہے؟ تم آج روک سکتے ہو، انشاءاللہ کل رب تبارک و تعالی حالات صحیح فرما دے. آج تم پابندیاں لگا سکتے ہو. ہمارے اوپر کس چیز کے لیے پابندیاں؟ صرف اس لیے کہ حق بات بولنا، حضور پاک کی عزت کے بارے میں بولنا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھانا نہیں ہے، بیدار نہیں کرنا ہے. عشق رسول پر لوگوں کو اٹھانا نہیں ہے. یہ میں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے آ کر یہ کہا بھی آپ کو جتنا دوسرے ٹاپکس پہ بولنا ہے بولتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس یہ آپ جو ناموس رسالت اور عشق رسول کی بات جس میں نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں یہ بند کر دیا. کہا یہی تو اصل ہے. لوگوں کو پتا ہے وہ جو نہ ہو تو دوسرا جملہ آپ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جاہل سے جاہل محلے میں بھی جا کر کے پوچھو، وہ دوسرا جملہ خود ہی کہیں گے، وہ جو نہ ہو تو. سب کو پتا ہے ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، تمہاری نماز میں بھی، تمہاری اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. ایک بات یاد رکھو، آبروئے ماں نام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اپنی ساری طاقت و قوت اسی بات پر لگاؤ کہ مجھ سے یہ دولت کوئی چھیننے نہ پائے، مجھ سے یہ چیز کوئی چھیننے نہ پائے. میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے. لوگ اگر یہ سمجھتے طاقت کے نشے میں کہ سب کچھ اب جیسا چاہے ویسا چلا لیں گے، تو بعض اوقات کتا بھی جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے وہ یہی سوچتا ہے پوری بیل گاڑی نہیں چلا رہا، اس کو بھی ایسا لگتا ہے. اور لوگ ڈر جاتے ہیں، اسٹیج والے بھی. میں جیسی کتا کہتا ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. میرے عزیزوں، ہم نے یہ اس کا اظہار بھی کر دیا. جن کو تکلیف دی ہم نے اس کے جواب میں کہہ دیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو بھی کتا کہنے سے، لیکن مجھے نہیں ہوتی. آپ مجھے 1000 بار کتا کہو، لیکن اس کا نہیں دربار رسالت کا. ہم خوش ہوں گے، ہماری پہچان ہی وہ ہے. سگے طیبہ سب کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہ رکھی ہو میری پہچان مدینے والا. ہمیں سب اس بات سے ڈر نہیں ہے. آج سے میں کہتا ہوں کہ یہ حالات ہمیشہ یہ نہیں رہتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بدر کے حالات دیکھے، احد کے حالات دیکھے، خیبر کے حالات، خندق کے حالات دیکھے. قتل و غارت کرتے ہوئے نہیں آئے تھے. طاقت کا نشہ جس کو آج چڑھتا ہے نا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج ہمارا پاور ہے، جو کچھ چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے مار دے، ختم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو دیکھو. تقریباً جن کو صحابہ کو 20 سال تک جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں، وہ مکہ میں دشمن موجود تھے، پکڑ کے ان کو مار سکتے تھے. حضور اللہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، اسی کے لیے بتا تھا. باقی کا جملہ آپ کریں، باقی سب کو پتا ہے. ہم تو اندر بھی گئے تھے، تب بھی ہمارا استقبال قیدیوں نے یہ بول کر کے کہا. ہمیں پتا بھی نہیں تھا. اندر بیرک میں بیٹھے وہ سارے لوگ اندر سے پکار رہے تھے مولانا صاحب آ گئے، کچھ دیر کی خاموشی ہے. میرے عزیزوں، اس بات کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ حالات اگر برے ہوں تو کچھ دیر کی بات ہے. رات ہمیشہ نہیں رہتی، صبح ہو ہی جاتی ہے. صبح کو طلوع ہونا ہے اور سورج کو نکلنا ہے. آپ کا امتحان ہے اور آپ کی آزمائش ہے. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو ٹک جاتے ہیں. یہ آج دیکھا جائے گا. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ آتے بھی جاتے بھی. ہمارے آس پاس بھی یہ وہ ہواؤں والے لوگ ہیں جن کو احمد علی صاحب ابھی کہہ کر کے گئے. کچھ لوگ وہ ہیں جو جی حضور سے آگے نہیں گئے، ان کی قسمت میں ہوگا. لیکن آپ ایک بات یاد رکھو، آپ نے اپنی جان اور اپنا
ایمان رسول اللہ کو سمجھا ہے تو اس بارے میں کسی سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہو, انشاءاللہ سب خیر ہوگا. اللہ قادر مطلق ہے, مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے. بڑے سے بڑے آئے اس روئے زمین پر جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں, بڑے سے بڑے ترم کھائے, لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے, لیکن کیا وہ ہمیشہ کے رہ گئے؟ ان کا بھی انجام خطرناک ہوا. فرعون بھی غرق ہوا ہے, نمرود بھی مر گیا ہے, کوئی باقی نہیں رہا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اور کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اور آپ سب کو یہ بات میں کہہ کے جاتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کے پاس جو دولت ایمان ہے عشق مصطفیٰ کی دولت ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اصل زندگی کون سی ہے آپ مجھے بتاؤ, اس دنیا کی آخرت. پورے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے, آخرت کی زندگی وہی اصلی زندگی. آ جائیں گے جنہوں نے گھمنڈ کیا ہے, جنہوں نے تکبر کیا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکار کر کے کہے گا این المتکبرون, کہاں ہے وہ گھمنڈ کرنے والے لوگ, کہاں ہے وہ ظلم کرنے والے لوگ. ان کو چونٹیوں کی طرح لایا جائے گا, ان کی کوئی وقت نہیں, اور جو ان کی جی حضوری میں ہے وہ بھی سن لے, ان کا دامن ان کی چپل اٹھا کر چلنے والے وہ بھی سن لے. تمہارا بھی حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا. فرعونوں کے ساتھ چلتے تھے تو فرعونوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. اگر نمرودوں کی جی حضوری کرتے تھے تو وہاں پر بھی تمہارا شمار ان کی ہی جماعت میں ہوگا. لیکن جو بندہ یہاں مصطفیٰ کریم کی عزت پر پہرا دیتا تھا, مصیبتیں سہتا تھا, قیامت کے دن اسے پکارا جائے گا کہاں ہے وہ محبوب کی امتی, کہاں ہے وہ جماعت جو دنیا کے ظلم و ستم سہ کر کے آئی ہے. اور اس دن ہم دیکھیں